بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وَإِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شک تیری جان کا تجھ پر حق ہے اور تیرے گھر والوں کا تجھ پر حق ہے، تیرے مہمان کا تجھ پر حق ہے۔ انسان کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، بنا ہوا ہے، ایک روح ہے اور ایک جسم ہے۔ روح کے تقاضے یہ ہیں کہ وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں ڈوبی رہے، اس کی طبیعت اور فطرت یہ ہے، اللہ اللہ ہی کرتی رہے، عبادت ہی کرتی رہے، ذکر ہی کرتی رہے، تلاوت ہی کرتی رہے، کیونکہ روح فرشتوں کے قریب قریب اس کی فطرت ہے۔ فرشتوں کی جو غذا ہے وہ تسبیح ہے، تو روح کی غذا بھی اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، تلاوت کلام پاک، عبادت اور نیکی کے کام ہیں۔ یعنی اللہ کی طرف متوجہ رہنا زیادہ سے زیادہ یہ روح کا تقاضا ہے۔ لیکن دوسری جانب اللہ نے انسان کو جسم بھی دیا ہے، اسی جسم کے ساتھ اس کے بہت سے رشتے ناطے وابستہ ہیں۔ اسی جسم کی وجہ سے وہ کسی کا باپ ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی کا خامند ہے، کسی کا پڑوسی ہے، کسی کا میزبان ہے، کسی کا مہمان ہے۔ تو شریعت کے جو احکامات ہیں وہ جسم اور روح دونوں کے لیے ہیں۔ شریعت صرف جسم کے لیے بھی نہیں ہے، شریعت صرف روح کے لیے بھی نہیں ہے، کیونکہ انسان صرف جسم کا نام نہیں، انسان صرف روح کا نام نہیں ہے۔ تو شریعت مکمل تب ہوتی ہے جب دونوں کے تقاضوں کو آدمی سامنے رکھے۔ اس لیے فرمایا کہ کامل انسان وہ ہے، مکمل آدمی وہ ہے، جیسے ماں کے پیٹ سے مکمل بچہ پیدا ہو، وہ ہے جس کے تمام اعضاء سلامت ہوں، زندہ بھی ہو، دماغ بھی ٹھیک ہو، سب کچھ ٹھیک ہو، تو یہ مکمل بچہ ہے، مکمل انسان ہے۔ لیکن جو شریعت کی نظر میں پھر باہر آ کر جو مکمل آدمی بنتا ہے وہ ہے جو حق اللہ بھی ادا کرے اور حق العباد بھی ادا کرے، حقوق اللہ بھی ادا کرے اور حقوق العباد بھی ادا کرے۔ اگر صرف حقوق اللہ میں اپنے آپ کو لگا دیا اور حقوق العباد چھوڑ دیے تو یہ ناقص آدمی ہے۔ اور اگر صرف حقوق العباد میں لگا دیا اپنے آپ کو، کمائی صبح و شام، کمائی کمائی کمائی، اور سوشل جو اس کی ورکنگ ہے اس میں لگ گیا، معاشرتی خدمت، فلاح، یہ وہ، تو یہ بھی ناقص ہے۔ اس سے پوچھ ہوگی نماز کی، روزے کی، تلاوت کی، اذکار کی۔ اور اگر اس نے اپنے آپ کو صرف اسی میں لگا دیا، دینی خدمت میں لگا دیا، اور باقی سب کچھ فراموش کر دیا، تو اس سے بھی پوچھ ہوگی۔ اسی لیے فرمایا کہ ان لنفسک علیک حقا، تیرے نفس، تیری جان کا بھی تجھ پر حق ہے، اس کو آرام دلانا، اس کو کھلانا پلانا اپنے آپ کو، کیونکہ یہ جسم اللہ نے ہمیں امانت دیا ہے، ہماری ملکیت نہیں ہے، پراپرٹی نہیں ہے ہماری۔ اسی لیے قیامت والے دن یہ ہمارے خلاف بولے گا، ہاتھ بولے گا، پاؤں بولے گا، جسم کا رواں رواں بولے گا۔ اگر ہماری ملکیت ہوتا تو پھر ہمارے خلاف گواہی نہ دیتا، یہ تو گواہ بن جائے گا ہمارے خلاف۔ تو جسم اللہ کی امانت ہے، اس میں ہم از خود کوئی تصرف نہیں کر سکتے، نہ ہم اس کو بیچ سکتے ہیں، نہ کاٹ سکتے ہیں، نہ اس کو تکلیف دے سکتے ہیں۔ ہمیں
اللہ نے جیسے حکم دیا ویسے استعمال کرنا ہے۔ وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے گھر والوں کا بھی تم پر حق ہے، بیوی کا، بچوں کا، والدین کا، بہن بھائیوں کا جو گھر میں ہوں تو ان کو بھی وقت دینا، ان کی ذمہ داریوں کا خیال رکھنا۔ اور اسی طریقے سے فرمایا تمہارے آنے جانے والے کا، مہمان کا، رشتہ دار کا حق ہے۔ صلہ رحمی ایک بہت بڑا شریعت کا باب ہے، تو دین پر چلتے ہوئے اس چیز کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بسا اوقات آدمی ایک چیز میں بہت آگے نکل جاتا ہے لیکن دوسری جانب بالکل ہی خالی رہ جاتا ہے، تو یہ اس کے دین کے لیے بھی یہ چیز ناقص ہے۔ قیامت والے دن ان حقوق والوں کی اگر باز پرس ہو گئی، مسئولیت ہو گئی، تو کام بڑا خراب ہو سکتا ہے۔ اس لیے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے شیطان آدمی کو غلو میں لے جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا، صحابہ نے، مختلف صحابی تھے، وہ اپنی اپنی نیتوں کا اظہار کرنے لگے۔ کوئی کہنے لگا میں رات بھر جاگوں گا، سوؤں گا نہیں، کسی نے کہا میں دن بھر روزہ رکھوں گا، کسی نے کچھ۔ آپ اس کو سن رہے تھے تو آپ بہت غصے کا اظہار فرمایا۔ یہ نہیں، حالانکہ روزہ بڑی اچھی چیز ہے، رات کی عبادت بڑی اچھی چیز ہے، لیکن آپ نے غصے کا اظہار فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ غلو تھا جو شیطان کروانا چاہتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو تم میرے سے بڑے تقوی والے نہیں ہو، انا اعرفکم باللہ وانا اتقاکم وانا اخشاکم، میں اللہ کو تم سے زیادہ جاننے والا ہوں، مجھے جتنی اللہ کی معرفت ہے تمہیں اس کا ذرہ بھی نہیں ہے، اور جو کچھ مجھے اللہ کی معرفت معلوم ہے، جنت جہنم معلوم ہے، تمہیں پتہ چل جائے تم جنگلوں کو نکل جاؤ کپڑے پھاڑ کر، تمہیں بستر اچھے نہ لگے، کھانا پینا اچھا نہ لگے، لیکن میں تم سے زیادہ تقوی والا بھی ہوں، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا بھی ہوں، لیکن اس کے باوجود میں بیوی بچوں کے ساتھ بھی رہتا ہوں، میں نکاح بھی کرتا ہوں، میں کھاتا بھی ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں آرام بھی کرتا ہوں۔ یعنی صحیح دین اور مکمل دین کا تصور وہ ہے جہاں آدمی ہر پہلو کا خیال رکھے۔ یہ جو ہمارے ذہنوں میں بعض دفعہ کچھ ایسا تصور بیٹھ جاتا ہے کہ صرف دین ہی دین ہے، یا صرف دنیا ہی دنیا ہے، تو یہ ناقص تصور ہے۔ ایک پر پرندہ نہیں اڑ سکتا، وہ گر جائے گا۔ تو اسی طریقے سے ہمیں حقوق اللہ کا بھی خیال رکھنا ہے اور حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہماری کمیاں کوتاہیاں معاف فرمائے اور ہمیں مکمل مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔